وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اپنے سے لے کر نبی تک جو سند میں نے بیان کی ہے اس سند کے دو حصے ہیں، ایک مجھ سے لے کر امام بخاری تک اور ایک امام بخاری سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ مجھ سے لے کر امام بخاری تک کی جو سند ہے، جو سلسلہ ہے، یہ سند تدریسی ہے۔ اصلی سند امام بخاری سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ امام بخاری سے پہلے کی جو سند ہے، سند تدریسی، اس سند کا حدیث کی صحت و ضعف سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ چاہے وہ الجامعۃ السلفیہ بنارس ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی مدرسہ ہو، ان مدرسوں کے قیام سے پہلے ہی حدیث کی یہ ساری کتابیں موجود تھیں، اور ان مدرسوں کے اندر جتنے علماء حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور وہ علماء جو احادیث پڑھاتے پڑھاتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی پیدائش سے پہلے ہی حدیث کی یہ کتابیں موجود تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ موجود ہی نہیں تھے، ان کی وجہ سے حدیث کی صحت و ذوق پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ حدیث کی صحت و ذوق سے ان لوگوں کا کچھ سروکار نہیں ہے، ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الام کے اندر ایک روایت لاتے ہیں کہ ان مالک ان عبداللہ بن دینار ان ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہر 29، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن دینار سے، عبداللہ ابن دینار روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے امام شافعی ہیں، اس کے بعد ان کے استاد امام مالک ہیں، پھر امام مالک کے بعد عبداللہ ابن دینار ہیں، عبداللہ ابن دینار کے بعد عبداللہ ابن عمر ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب امام شافعی کو دیکھ لیا گیا، امام مالک کو دیکھ لیا گیا، عبداللہ ابن دینار کو دیکھ لیا گیا، سند یہیں پر ختم ہو گئی۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کسی آدمی کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی راوی کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے بغیر بھی یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور احادیث کے جتنے رجال ہیں، ان رجال کا پورا بایوڈیٹا، پورا ان کا معاملہ اور ان کے حالات زندگی سب کتابوں میں مذکور ہیں، اور انہی راویوں کو جو کتابوں میں مندرج ہیں انہی کو پرکھ کر کے حدیث کے اوپر صحت و ضعف کا حکم لگایا جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ میں نے جو سند بیان کی ہے اس میں کچھ حنفی بھی ہیں، کچھ دیگر لوگ بھی ہیں، تو ان کا کیا مقام ہے، وہ میری اس گفتگو سے بالکل واضح ہو گیا۔ ایک نمونہ جو ابھی نمودار ہوا ہے، اس نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر اہل حدیث حق پر ہیں تو اپنے سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک کتاب، یہاں تک کہ بچوں کا کوئی قاعدہ بغیر حنفی سند کے دکھا دیں، یعنی بغیر حنفی سند کے اہل حدیث اپنی کوئی کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں دکھا سکتے، یہاں تک کہ بچوں کا کوئی قاعدہ بھی دکھا نہیں سکتے۔ بڑا احمقانہ سوال ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے شاخ ہوتی ہے جڑ ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ پہلے جڑ ہوتی ہے اس کے بعد شاخ ہوتی ہے۔ یہ آدمی شاخ سے جڑ کی طرف جا رہا ہے، جو یہ الٹا سفر ہے۔ صراط مستقیم کا سفر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، تو تم نے یہ کہا کہ اپنے سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی کوئی کتاب، بچوں کا کوئی قاعدہ بغیر حنفی سند کے دکھا دو، تو میں یہ کہوں گا کہ
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے سن 80 ہجری تک تم اپنی کوئی کتاب، چاہے وہ حدیث کی ہو یا کوئی بھی کتاب ہو، یہاں تک کہ بچوں کا کوئی قاعدہ ہو وہ دکھا دو، اس لیے کہ سن 80 کے بعد یہ سارے کے سارے مسالک بنے ہیں۔ اس سے پہلے کون تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئیں سارے کے سارے مصنفین اہل حدیث تھے، اس لیے کہ سن 80 کے بعد یہ مسالک وجود میں آئے ہیں اور اس کے بعد یہ فرقے بنے۔ اس سے پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے یہی اہل حدیث ہی تھے جنہوں نے قاعدے بھی لکھے بچوں کے، اور اسی طریقے سے انہوں نے ساری کتابیں لکھی۔ تو تم تو ادھر سے ادھر جا رہے ہو اور میں ادھر سے ادھر جا رہا ہوں، تمہارا سفر بالکل الٹا ہے، میرا سفر بالکل سیدھا ہے۔ اب جتنی بھی کتابیں ہیں سب اہل حدیثوں کی ہیں، اور یہ چاروں فرقے سن 80 کے بعد وجود میں آئے، تو کتابیں دکھانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں۔